کہا کہ جہنم میں جاؤ. تو بھائی علی کی دشمنی میں انسان کی اپنی زبان تک چلی جاتی ہے، جو مادری زبان تھی وہ اس کی چلی گئی. تو پھر اس کے بھائی نے کہا مولا میں بہت دکھی ہوں، پریشان ہوں کہ میرا بھائی آپ کا دشمن نکلا. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں، لیکن آپ کی جب دشمنی اس کے دل میں نے دیکھی، اب میں اپنے بھائی سے نفرت کروں. تو دیکھیں امیر المومنین کی محبت ہی سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے تمام اعمال کی قبولیت ہے. تمام اعمال کی قبولیت امیر المومنین کی محبت اور ولایت ہے. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی علی سے محبت کرے اس کا کیا فائدہ ہے، اگر کوئی علی سے بغض رکھے اس کا نقصان کیا ہے. علی کی محبت کا فائدہ کیا ہے اور علی سے بغض رکھنے کا نقصان کیا ہے. تو اسی وقت رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی علی سے محبت کرے، من احب علیًا یتقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ واستغفر لہ. اسی وقت پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی علی سے محبت کرتا ہے، علی سے محبت رکھتا ہے، یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے، صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ واستغفر لہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علی سے محبت کرے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس کے روزے کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی مستجاب کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر جملہ بدل میں رسول نے کہا کہ اگر کوئی علی سے محبت نہ کرے، علی سے بغض رکھے، پیغمبر نے فرمایا لا یتقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستغفر لہ واستجاب لہ. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس کے مقابلے میں اگر ذرا برابر کوئی علی سے بغض رکھے، اگر وہ نماز پڑھتا ہوگا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اگر روزہ رکھتا ہوگا اللہ اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اگر کوئی دعا کرتا ہوگا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اگر وہ اپنے گناہ بخشوانا چاہے اللہ اس کے کبھی معاف نہیں کرے گا. علی کی محبت سے یہ تمام چیزیں قبول ہوتی ہیں، علی کے بغض سے یہ تمام چیزیں اللہ قبول نہیں کرتا. محبت علی دل میں ہے تو نماز بھی ہے، محبت علی ہے تو روزہ بھی ہے، محبت علی ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، محبت علی ہے تو اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اگر دل میں علی سے بغض ہو، نماز پڑھ رہے ہو، وہ تو نماز نہیں ہوگی، فقط ایسے ہی سجدے ہوں گے، روزہ نہیں ہوگا، فاقہ ہوگا، اور پھر وہ ساری زندگی دعائیں مانگتا رہے، اللہ کبھی قبول نہیں کرتا. بھئی کیسے قبول کرے؟ اللہ نے ان کے صدقے میں یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں بنی ہے. اور اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اگر اے محمد آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ کائنات ہی نہ بناتا. آگے اللہ نے یہ فرمایا اور آگے یہ جملہ فرمایا اے رسول اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں آپ کو نہ بناتا. آخری ایک بہترین جملہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا نہ محمد میں آپ کو بناتا نہ علی کو بناتا. اب آپ اس کو کسی اور طرح سے نہ سوچئے گا کہ یہ کیا حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا. اللہ نے عظمت سیدہ کو بتایا. سیدہ کی وہ عظمت ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر سیدہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا یہ کائنات بھی نہ بناتا اور آپ دونوں کو نہ بناتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے رسول کے نور کو پیدا کیا اور علی کے نور کو پیدا کیا، اب یہ نور نسل در نسل تمام نبیوں کے سلموں میں چلتے رہے اور یہاں تک پہنچے کہ جناب ابو طالب سے علی پیدا ہوئے، جناب عبداللہ سے رسول خدا پیدا ہوئے. لیکن کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا نور کسی نبی کے سلم میں رہا ہو، بلکہ اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو جنت کے ایک سیب میں رکھا تھا، ایک پھل میں رکھا تھا، کسی نبی کی پشت میں نہیں رکھا. یعنی آپ اندازہ لگائیے نبی کا نور ہو، علی کا نور ہو، وہ سفر کرتا رہتا ہے تمام نبیوں کے سلموں سے نکل کر وہ جناب ابو طالب اور عبداللہ تک پہنچتا ہے. لیکن سیدہ کا نور وہ جنت میں رہتا ہے اور جب رسول محراب پر جاتے ہیں وہ نور
ہوئی. اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ سیدہ کے دور کو کسی نبی کی پشت میں رکھتا. سیدہ کا دور کسی جگہ نہیں رکھا, جنت میں رکھا, ایک پھل کے اندر رکھا اور پھر رسول اللہ کو کھلایا. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ یہ وہ سیدہ ہے, یہ وہ مقام عظمت ہے کہ 40 دنوں تک رسول خدا نے اپنی زوجہ سے ملاقات تک نہ کی. اللہ نے منع کر دیا کہ 40 دن آپ نے گھر نہیں جانا, آپ نے جناب سیدہ خدیجہ سے ملاقات تک نہیں کرنی. اور 40 دن کے بعد جب رسول گئے تو اللہ نے وہ تحفہ عنایت کیا جس کے لیے اللہ نے سورہ کوثر میں آواز دی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہ عظمت سیدہ ہے, یہ عظمت جناب سیدہ کے اللہ نے رسول کو عطا کی ہے. صلوات محمد علیہ. اب یہ وہ سیدہ ہے کہ جن کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب جناب سیدہ زینب کی ولادت ہوئی, اگر آپ کو بڑھوں تک ہاتھ پہنچتے کچھ نہیں اور کر دیں, ایک دو منٹ کو چھوڑ کر, کیونکہ یہ رونے کی راتیں ہیں, شاید کوئی رونے میں غفل کرے, اندھیرا ہو جائے گا تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم آل محمد کو فرصہ دے رہے ہیں جناب سیدہ کو. آج ان بچوں کا ذکر ہوگا, آج ان بچوں کا تذکرہ ہوگا آزاداروں, کہ جو بچے کربلا میں جنہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی اور اس کے بعد شہادت جنہیں نصیب ہوئی, وہ کوئی اور نہیں جناب سیدہ زینب کے لال ہیں. ادب تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب عالیہ جب اس دنیا میں آئی, امام حسین بار بار جھولے کے قریب گئے, اپنی بہن سے پیار کیا جناب سیدہ زینب عالیہ سے. جب دور ہوتے تھے سیدہ زینب عالیہ روتی تھی. جب یہ دیکھا جناب سیدہ فاطمہ نے اور آ کر کہا, اے بابا رسول اللہ, میں دیکھتی ہوں کہ جب حسین زینب کے قریب جاتا ہے زینب خاموش ہو جاتی ہے, جیسے حسین دور جاتا ہے زینب رونا شروع کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ سننا تھا اور رسول نے رونا شروع کر دیا اور کہا, اے بیٹی زہرا, یہ حسین اور زینب ایسے آپس میں ہیں, یہ جب تک ساتھ رہیں گے یہ خوش رہیں گے, اللہ انہیں کبھی جدا نہ کرے. یہ جدا ہوں گے تو بہت زیادہ زینب روئے گی. اللہ تعالیٰ یہ سننا تھا. سیدہ زہرا نے کہا, بابا کیا ایسا وقت آئے گا کہ حسین کے لیے زینب روئے گی؟ عزاداروں آپ نے سننا ہے, تم نے پڑھنا ہے, لیکن رسول خدا نے جب یہ جملہ کہا بیٹی زہرا, وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب آپ کا حسین 13 ضربوں سے شہید کیا جائے گا, یہی زینب 70 قدم سے دیکھے گی اور اس کے قاتل سے کہے گی, نہ مار میرے بھائی حسین کو, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. عزادار یہ وہ زینب عالیہ, جب جناب سیدہ زینب عالیہ کی شادی ہوئی, آج میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا. رونے کی راتیں ہیں عزاداروں, فضائل تو سنتے ہیں, آج ان غریبوں کے مسائل سنیں اور اپنے دل کو کربلا میں لے کر جائیں. وہ کربلا کا منظر کیا ہوگا. عزادار تاریخ نے لکھا کہ جب امیر المومنین نے جناب سیدہ زینب کی شادی کی, شادی کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو گھر میں بلایا اور کہا, عبداللہ آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا, آپ میرے چچا بھی ہیں, آپ میرے بڑے بھی ہیں, آپ رسول کے بھائی بھی ہیں, مجھے فرمائے مجھے کیا کرنا ہے. آزادر و امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا. جب روتا دیکھا عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا, مولا کیوں روتے ہیں؟ مولا نے کہا, عبداللہ ایسا وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑے گا, تم ایسا کرنا میری بیٹی زینب کو نہ روکنا, حسین کے ساتھ جائے گی, اسے کبھی نہ روکنا. اللہ یہ بات عبداللہ کو یاد تھی کہ جب حسین نے یہ اعلان کیا کہ زینب مدینہ چھوڑنا ہے, اب ذہن میں آیا کہ شوہر سے اجازت لو,
کہ جب حسین عازم سفر عراق ہو میری بیٹی کو نہ روکنا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حسین کے ساتھ جانے دینا، کہا زینب جاؤ اپنے بھائی حسین کے ساتھ جاؤ، اور ایک جملہ کہا زینب اگر میں بیمار نہ ہوتا، میں کمزور نہ ہوتا، میں حسین کے ساتھ جاتا، لیکن ایک کام کرو، یہ میرے دو شہزادے اور محمد انہیں لے کر جاؤ، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں نواز رسول علی کا گوشہ، علی کا بیٹا، زہرا کا بیٹا اگر پریشان ہو، اور پھر ویسا وقت آئے، پھر ایک بیٹا علی اکبر پہ قربان کر دینا، ایک بیٹا علی اصغر پہ قربان کر دینا۔ آزادہ بس وقت گزرتا گیا، اب جب امام لے کر چلے، اور پھر وہ وقت آیا جب 10 محرم کی رات آئی، جب 10 محرم کی رات آئی، آزادہ تمام بیویاں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں کل کا دن ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے، اپنے امام کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی خیمے میں جناب ام فروہ قاسم سے کہہ رہی تھی اے قاسم بیٹا کل حسین پہ قربان ہو جانا، کسی خیمے میں یہ آواز تھی، اور جناب رواب کہتی تھی اصغر تو کم سن ہے لیکن قربان ہو جانا۔ ایک خیمے میں سیدہ زینب عالیہ نے اولو محمد کو سامنے بٹھایا اور ایک جملہ کہا اے اولو محمد کل کا دن بہت بڑا دن ہوگا، تمہیں امام کی نصرت کرنی ہے، میرے بھائی حسین کی مدد کرنی ہے، اور پھر قربان ہو جانا ہے۔ اور ایک جملہ کہا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے بابا علی کے نواسے ہو، تم بہت بڑے بہادر ہو، اگر تم لڑتے لڑتے اگر دریا تک پہنچ جاؤ تو تمہیں میرا واسطہ اس دریا سے پانی نہ پینا، کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ اللہ بس یہ باتیں ہو رہی تھی، اور جب عاشور نمودار ہوئی، جب 10 محرم کا دن آیا، عدادر جیسے ہی وہ دن چلا، اب سب لوگ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے، اور جب اولو محمد امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا مامو جان ہمیں اجازت دے دو، ہمیں جہاد کرنا ہے، امام حسین نے سینے سے لگایا، کہا کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، حسین نہیں چاہتا تم میدان کربلا میں جاؤ۔ عزادہ جیسے ہی واپس آئے، سیدہ زینب عالیہ نے کہا اے اولو محمد ابھی تک تم زندہ کیوں ہو، ابھی تک تم زندہ کیوں ہو، جاؤ میرے بھائی پر قربان ہو جاؤ۔ اب یہ شہزادے کہتے ہیں اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے، اگر اجازت مل جاتی ہم میدان کربلا میں جاتے۔ آج جناب سیدہ زینب عالیہ ان مزدوروں میں جتنی سن رہی ہے مزدورات کسی کے پہلو میں آئی ہوگی اپنے بچوں کا قبضہ لینے کہ میرے شہزادے جو حسین پر قربان ہو گئے۔ عدالت سیدہ زینب عالیہ نے اور محمد کو ہاتھ میں پکڑا اور حسین کی بارگاہ میں آئی، اب جیسے آتے دیکھا حسین کھڑے ہو گئے اور کہا اے میری بہن کیوں لے کر آئی ہو محمد کو؟ اللہ نے ایک جملہ کہا بھیا حسین جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا ان کے بابا عبداللہ نے کہا تھا کہ حسین پر اگر مشکل وقت آ جائے اور محمد کو قربان کر دینا، اے بھیا حسین یہ اور محمد تمہارے حوالے۔ اللہ بس وہ وقت آیا کہ جب امام حسین نے ان کو تیار کیا اور ایک طرف عباس نے محمد کو تیار کیا، حسین نے اور کو سوار کرایا، عباس نے محمد کو سوار کرایا، دونوں شہزادے سواریوں پہ سوار ہو کے جب لڑنے کے لیے گئے تو آپس میں ایک بات کی اور کہا بھائی یہ جو امام کا دشمن ہے جس کا نام عمر بن سعد ہے، کوشش کرنا ہم ایسی جنگ لڑے اور پھر اس تک پہنچے
اب ذہن میں خیال آیا اماں نے تو منع کیا تھا کہ دریا کے قریب نہ جانا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، عزادار حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اب آنا محمد لڑتے رہے۔ اب وہ وقت آیا کہ جب یہ عمر سات کے قریب ہوئے، عمر سات نے حکم دیا کہ پوری فوج یکپارگی میں حملہ کرے۔ عزادار اتنا بڑا حملہ ہوا کہ محمد کے سر پہ تلوار آئی، ایک کے سر پہ خنجر آیا۔ عزادار یہ دونوں شہزادے جب زیر سے زمین پر آئے، ایک شہزادے کی روح پرواز کر گئی اور ایک شہزادے نے کہا السلام علیکہ، اے چچا جان آخری سلام قبول کرے۔ حسین آئے اور آ کر اپنے بھانجے کے اوپر کھڑے ہوئے اور جب اپنے بھانجے کو اٹھایا تو جناب اور نے کہا کہ ماموں جان دیکھیے ہم دریا تک پہنچے تھے لیکن پانی نہیں پیا، جب ہماری ماں کے پاس جاؤ انہیں یہ کہنا آپ کے بچے پیاسے مارے گئے، انہوں نے پانی نہیں پیا۔ عزادار یہ اور محمد جب لاشیں لے کر جب امام حسین آئے، جب بھی کسی کا لاشا لے کر آتے تھے تو بیویاں آ جاتی تھی۔ عزادار رونے کی بات ہے کہ بی بی زینب وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری نسل کربلا میں امام پر قربان کر دی۔ آج آپ کو پوری دنیا میں تمام سادات ملیں گے، چاہے وہ جعفری ہو، چاہے قاسمی ہو، چاہے نقوی ہو، چاہے تقوی ہو، لیکن کوئی ایسا سید نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں زینب کی اولاد ہوں، زینب کی اولاد کربلا میں حسین پر قربان ہو گئی۔ عزادار لے کر چلے لاشیں، جب لے کر آئے تمام بیویاں اور محمد پر آئی لیکن زینب نہیں آئی۔ زینب سے جب کہا میرے مولا حسین نے کہا بہن زینب اپنے بچوں کے لاشوں پہ آ جاؤ اور ان کا آخری دیدار کر لو۔ عزادار زینب نے ایک جملہ کہا بھیا حسین میں آپ کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، اور جو چیز ہم صدقہ دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، یہ اور محمد آپ پر صدقہ کر دیے۔ عزادار زینب نہیں ہوئی اور پھر آگے تاریخ نے لکھا کہ جب 11 محرم ہوئی زینب نے کیا دیکھا، دو لاشیں پڑے ہوئے ہیں جن کے سر نہیں ہے، اور کسی نے کہا کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا یہ جو محمد میں سوال ہو رہی ہے یہ ان مظلوموں کی ماں ہے، کہا کیا ان سے پیار نہیں کرتی؟ زینب نے کہا یہ حسین کو صدقہ، زینب نے مڑ کے نہ دیکھا۔ عزادار تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام نے جب یزید نے امام کو رہائی دی اور شہداء کے سر آئے، ایک ملعون اور محمد کے سر لے کر آیا اور لا کر رکھ دیے، تمام بیویوں نے تمام شہداء کے سر لیے لیکن اور محمد کے سروں کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ وہاں پہ بھی یہ جملہ ملتا ہے اور کسی نے کہا کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں شام غریبہ میں غیبوں میں جل گئی تھی؟ اما فضا نے کہا نہیں ان کی ماں زینب ہے۔ عزادار زینب نہیں روئی۔ اب مختصر کرو، جب مدینے پہنچی بیوی نہیں روئی، لیکن جیسے ہی بیوی اپنے گھر میں داخل ہوئی